السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے احوال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے اور کن کے معاصر ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ قرآن کریم میں آپ کا کس قدر تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہوگی، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: ایوب بن زراح بن راویہ بن عیسو دوم بن اسحاق علیہ السلام۔ اسی طرح آپ کے وقت، آپ کے زمانے میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ عرب عربہ سے ہیں اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر ہیں، اور اسی طرح بعض فرماتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے معاصر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا زمانہ ہے، یا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاصر ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ زیادہ تو نہیں ملتا۔ انبیاء کرام کے ساتھ یا تو صرف فقط نام کا تذکرہ ہے، جیسے کہ سورہ نساء کے اندر ہے، یا تھوڑی سی وضاحت ہے، جیسے کہ سورہ صاد کے اندر ہے کہ آپ بیماری میں مبتلا کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ بہت دیر بیمار رہے، اور آپ کی بیوی نے، زوجہ محترمہ نے کوئی دوائی تجویز کر لی، جس کی وجہ سے انہوں نے قسم کھائی، قسم میں حانث ہوئی، ان کو سزا دی۔ اتنا تھوڑا سا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن تفصیل واقعات نہیں ملتے۔ تورات کے اندر ایوب علیہ السلام کا نام یوباب آیا ہے، اور یوباب نامی تاریخ میں دو شخصیتیں گزرتی ہیں، تو اس وجہ سے کہ ایوب علیہ السلام کا نام یوباب ہی تھا۔ عبرانی زبان کا ترجمہ جب عربی سے کیا جائے تو ایوب بنتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم عصر تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ تو اسی طرح بہت سارے حضرت ایوب علیہ السلام خاندانی حکومت میں بہت بڑے عہدے پر تھے، اور آپ بہت ہی رئیس و امیر گھرانے سے تعلق تھا آپ کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی کثرت سے دی تھی، اولاد بھی دی تھی، زیادہ ازواج بھی تھی، اور ایوب علیہ السلام کثرت عبادت کی وجہ سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کس قدر میری عبادت کرتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ کی عبادت ہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر امتحان لانے کے لیے وہ جو دولت دی تھی، وہ جو اولاد دی تھی، اس کو آپ سے کچھ دیر کے لیے لے لیا۔ آپ کی تمام اولاد جو تھی وہ وفات پا گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا مال سارا لے لیا گیا یا ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پر بیماری آ گئی۔ بیماری کے بارے میں مختلف اقوال ہے، لیکن اسرائیلی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ اس قدر بیمار ہوئے کہ آپ گل سڑنے لگے، اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو گن آتی تھی۔ لیکن یہ روایت بالکل منصب نبوت کے خلاف ہے، اس لیے اس طرح کی روایات تو مانی نہیں جا سکتی۔ ہاں البتہ قرآن کریم
یا معتبر روایات سے اس قدر بات ملتی ہے کہ آپ شدید بیمار ہو گئے اور آپ کو جو آپ کے اولاد میں سے رہ گئے تھے وہ تمام چھوڑ کر چلے گئے، مگر ایک زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھی اور آخر بیماری کے آخر تک تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی تھی جو حضرت جب ایوب علیہ السلام زیادہ بیمار ہو گئے تو شیطان طبیب کی شکل میں آئے، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کے علاج کے لیے شیطان کو کہا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی اگر میں بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو آپ کو میں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر شفا دی تو اب کوڑوں کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ 100 تنکے لے کر ان کو اکٹھا باندھ کر ایک ہی دفعہ مار دیے، آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ آپ علیہ السلام کو قرآن کریم نے انتہائی صبر کرنے والا بتایا ہے، اور آپ کی صفات میں سے سب سے قوی درجے کی صفت جو ہے یہ صبر تھی۔ اور آپ کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کی بہت زیادہ اولاد ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق ذوالکفل علیہ السلام جو پیغمبر ہیں آپ ہی کے بیٹے ہیں۔